الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال ہی حلق ذکر او کما قال النبی علیہ الف الف تحیۃ والسلام منا احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر۔ یا الہی جب تک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، قرآن شریف کی آیات میں سے چند آیتیں پیش کی ہیں، احادیث مبارکہ میں سے چند حدیثیں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پہ ثابت قدم رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، جو حالات آئے اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور اس بات کو انہوں نے اپنایا کہ ہمارا رب اللہ ہے، غیر اللہ کو چھوڑا، اللہ کے لیے جان مال سب کچھ لٹایا، لگایا، قربان کیا، اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ ہمارا رب اللہ ہے، غیر اللہ کو ہٹا دیا، غیر اللہ کو چھوڑ دیا، غیر اللہ کو بالکل خیر بات کہہ دیا، پکارا تو اللہ کو پکارا، مانگا تو اللہ سے مانگا، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، بیٹے بیٹے ہیں دینے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ، ہر ایک چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر مقام پر یہ ثابت کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ ایسا نہیں ہوا کہ دریا میں تو اللہ کو پکار لیں، باہر جا کے غیر اللہ کو پکار لیں۔ عام طور ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں باول حق بیڑا تک، وہ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی دریا میں تو اللہ کو یاد کر دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے بتایا ہے کہ جب ہوتے ہیں دریاؤں میں، ہوائیں چلتی ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں جان بچانا، تو پھر کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں لوگ، خالص پکار، اللہ تو بچائے گا، ان سمندر کی لہروں سے، ہواؤں سے تو بچائے گا، ورنہ کشتی الٹ جائے، جہاز الٹ جائے، پانی کیا تھے کیا کر دکھائے، سب کچھ سامنے ہوتا ہے، پھر اللہ ہی یاد آتا ہے۔ لیکن جو ہی کشتی سے باہر اترتے ہیں تو پھر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کو تو فلاں نے بچایا، فلاں نے بچایا، اللہ کا نام چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ اس کو بھی سمجھایا کہ یہ میرے بندے ایسے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے، ہر حال میں اللہ کو پکارنے والے، ہر حال میں اللہ کا نام لینے والے۔ انہوں نے اپنی وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ
دیانتداری سے پوری کی ہے۔ اللہ نے اپنی شفقت کے ساتھ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے۔ یہ ثم استقاموا کی شرط ہے کہ پھر ثابت قدم رہے، خالی یہ نہیں آج اللہ کل غیر اللہ، ایسا نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ اتنا اچھا ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کی ساری مخلوق ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ خاص طور ذکر تو ملائکہ کا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے تو فرشتوں کی دو جماعتیں، فجر کی نماز میں ایک جماعت آتی ہے اور ایک جماعت عصر میں آتی ہے۔ جو فجر میں آتی ہے وہ عصر میں واپس عرش پہ جاتی ہے، جو عصر میں آتی ہے وہ رات بھر رہتی ہے، پھر فجر کی نماز کے ٹائم وہ عرش پہ جاتی ہے، فجر کے بعد دوسری جماعت آتی ہے۔ یہ دو جماعتیں تو خاص ہیں، لیکن ان کے لیے یہ خاص نہیں، اللہ اکبر، جو اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کے لیے عام ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ کا نزول جاری رہتا ہے، فجر عصر کی بات نہیں ہے ان کے لیے، سبحان اللہ۔ ہمہ وقت ان کا رشتہ عرش سے جڑا ہوتا ہے۔ اجسامنا ہنا قلوبنا ہنا، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے جسم تو یہاں زمین پہ ہے، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ عرش پہ رہتے ہیں۔ اجسامنا ہنا، جسم ہمارے پاس ہیں، آپس میں یہاں شریک ہیں مجالس میں، لیکن قلوبنا ہنا، دل اوپر ہیں، عرش پہ ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جب رشتہ ہو جاتا ہے، جیسے دوستی ہو جاتی ہے تو اس کے پاس آنا جانا بھی شروع ہو جاتا ہے، ان سے دوستی رشتہ داری بہت اچھی قائم ہو جاتی ہے، آمد و رفت، لینا دینا، سارے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہمارے حضرت تو بعض لوگ کہتے تھے اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نہیں بھی لیتے۔ تو جب اللہ سے رشتہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ آدمی حیران ہوتا ہے۔ مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا اجلاس سے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، اور بہت اللہ نے ان سے کام لیا۔ ان کا نظریہ، میں مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ اکثر مسجد نور میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو وہ فرماتے یہ ساری دنیا میں دین ایک دن میں پہنچ جائے گا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، باہر ملک سے کوئی جماعت آئی، اس ملک میں دعوت کا کام ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو ان سے بات کر رہے تھے وہ، تو انہوں نے عملاً یعنی نقشہ کھینچا مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں سے چلیں گے وہاں، وہاں سے چلیں گے وہاں، وہاں سے چلیں گے وہاں، وہاں سے چلیں گے وہاں، یہ دعوت تبلیغ ہماری پوری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ اب میں حیران، میں نے کہا یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں یہ ایسا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے پورے ایئرپورٹ گنوا دیے، پورے ملکوں کو گنوا دیا کہ ان تمام ملکوں میں ہم ایک دن میں دین کا کام پہنچا دیں گے۔ کیا ان کے عزائم ارادے بزرگوں کے، سبحان اللہ۔ تو اتنے میں وہ جو جماعت تھی ان کو دعوت دی اور کہ بھئی ہمارے پاس تم ناشتہ کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا جی ہم تو اپنے ملک میں جائیں گے، ہم خریداری کریں گے، ہم آپ کو ناشتہ نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے سب لوگ بھی ہم بہت ہیں، اور دوسرے پہ ہم خریداری کریں گے، مدینہ منورہ چھوڑنے والے ہیں، تو ہم جو حج پہ آئے ہیں تو ہم کوئی سامان لیں گے، تو اس لیے ہم آپ کے ناشتے کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، بہت دیر لگ جائے گی، خریداری میں ساتھی تھک جائیں گے، صبح ناشتے میں نہیں آ سکتے۔ حضرت نے عجیب بات کہی، ناشتے کے لیے آنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ اللہ والی جیب ہے، پتہ نہیں کتنے ریال ہوں گے، کتنے 100 ریال ہوں گے۔
حضرت نے دیکھا نہیں، وہ دیکھتے نہیں تھے پیسوں کو، جیب میں ہاتھ ڈال، اچھی خاصی رقم نکال کے ان کو دے دی کہ بھائی آپ کو ہمارے ہاں ناشتے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جماعت کو ناشتہ وہیں اپنے جہاں قیام ہے وہیں کرا دینا، ہمارے طرف سے وہاں بھی ناشتہ ہو جائے گا۔ تو اب وہ عام طور تو لوگ دعوت دیتے ہیں، حضرت کا فیض سخاوت اتنی تھی، ان کے بعد بیٹھے بیٹھے بھی 3-4 دفعہ کھانا کھانا پڑتا تھا یا فروٹ کھانا پڑتا تھا۔ اچھا بھائی ہم نے کھا لیا، ایک دوسرے لوگ آ گئے، فوراً حضرت کہتے لے آؤ بھائی، لے آؤ، جلدی لاؤ بھائی، لے آئے۔ اب کہ یہ ساتھی جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ کہتے ہم نہیں کھاتے۔ حضرت عجیب تھے، وہ کہتے نہ بھائی آپ کو تو کھانا ہوگا دوبارہ۔ اتنے میں تیسری جماعت آ گئی، تو وہ ساتھی نے کرام تو فوراً ان کا مزاج تھا کھلانے پلانے کا، تو اب وہ کہتے جی یہ ساتھی نئے ہیں۔ حضرت کہتے نہیں، یہ پہلے دونوں شامل ہوں گے۔ کیسے اللہ والے؟ اب پہلے دونوں کو بھی شامل کرو، یہ سب تینوں جماعتوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک سفر ہمارا حج کا ساؤتھ افریقہ سے ہوا، اب اس میں صرف مجھے ہی ویزا ملا، جماعتیں نیروبی میں رکی ہوئی تھیں، کسی کو ویزا نہیں ملا۔ انہوں نے پالیسی نئی بدل دی تھی اس سال میں، اب تو وہی چل رہی ہے کہ ہر حج کرنے والا اپنے ملک سے حج کرے، کسی اور ملک سے حج نہ کرے، الا یہ کہ وہاں اقامت ہو۔ تو ہم تو ایسے سفری لوگ تھے۔ بہرحال میرا ویزا بائی ڈاک وہاں دارالعلوم زکریا والوں نے بھیج دیا، تو وہ لگ کے آ گیا۔ تو وہ اتفاق سے بھائی پاٹیا رحمہ اللہ بھی حیات تھے، جب ایئرپورٹ پہنچے تو وہ بھی جماعت کوئی 55 ملکوں کی جماعتیں کے ساتھی تھے، بڑا لمبا گروہ تھا جماعت کا۔ اب میں اکیلا ایئرپورٹ پہ مل گیا، تو ان کے والد صاحب کا مجھ سے تعلق تھا، بھائی پڑھے، ان کے والد صاحب مجھ سے بیعت تھے، عقیدے کے اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تھا مکہ مکرمہ میں یا تو خود حج دعوت تبلیغ میں نکلو، ہم کو ساؤتھ افریقہ میں دعوت تبلیغ کو پہنچانا ہے، یا بیٹا دے دو۔ تو یہ تھوڑے نرم عقیدے کے تھے، انہوں نے کہا میں تو نہیں نکلوں گا، میں بیٹا دے دیتا ہوں۔ تو مولانا الیاس نے فرمایا ہمیں بیٹا بھی قبول ہے بھائی، تو بھائی پاٹیا ان کے بیٹا تھے۔ بہرحال تو وہ اس وجہ سے بہت خوش تھے کہ میرے والد جو کسی سے ٹھیک نہ ہوئے، میں پورے ملکوں کا امیر ہوں، 55 ملکوں کا، اور میرے والد اس بندے سے ٹھیک ہوئے، اس بندے کی بیعت ہوئے، تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا باپ بدعتی ہے، اور بہرحال ان کے ساتھ نرم گرم رہتا تھا معاملہ۔ کہ اللہ کی شان تھی، وہ وقت نہیں میں بتاؤں کیسے اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ کیسے میری بیعت ہوئے۔ تو خیر، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ میرے والد صاحب کے بھی شیخ ہیں، تو ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ تو 55 ملکوں کے بزرگ سے بڑے، تو بھائی پاٹی نے فوراً جھپ کے میری طرف کہنے لگے بھائی اس سفر حج کے ہمارے امام صاحب آپ رہیں گے، جوہانسبرگ ایئرپورٹ پہ کہہ دیا۔ میں نے کہا جی آپ کی محبت ہے، شفقت ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں میں امامت کروں۔ بہرحال کہتے نہیں بس میری یہ محبت بھی ہے، دعوت بھی ہے، آپ کو یہ میری بات پورا کرنے ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کرنی ہوگی تو کریں گے۔ تو وہ جہاں نماز کا وقت ہوتا اعلان کرتے مفتی فیض آزاد کو آگے بلاؤ، وہ آ جائیں امامت کروائیں۔ بہرحال پھر وہ میں تو تھوڑا ٹال مٹول کرتا تھا، لیکن ساتھی ان کو بھائی پاٹیا رحمہ اللہ تاکید کرتے کہ ان کو لاؤ، وہ ان کو آگے لے کے آؤ۔ پھر ساتھی لے جاتے تھے مجھے بھی، چلو حضرت کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، میں پڑھاتا تھا۔ لیکن ہم مدینہ منورہ پہنچے، 60-70 بندہ ہوگا، تو مولانا سعید صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جی آپ نماز پڑھیں، عشاء کی، اور ہم کھانا تیار کرتے ہیں۔ اب 60 بندے کا کھانا بنانا، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، سلام پھیرا تو کھانا لگا ہوا ہے۔ کیا سبحان اللہ، سلام پھیرتے ہیں، ہمارے نماز پڑھنے کی دیر جو ہوئی تو ہوئی، 60-70 بندہ، لیکن حضرت کا نظام اتنا آنن فانن، واپس فارغ ہوئے تو دیکھو کھانا لگا ہوا ہے۔ مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ، لنگر ایسا تھا ہر وقت جاری رہتا تھا، ہر وقت پیسوں سے بھی دیے جا رہے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، جتنے آتے دیتے تھے، وہ گنتے نہیں تھے، وہ عجیب تھے۔ نہیں دے گا میں نے 5000 دیا، نہیں دے گا 500 دیا،
بس اللہ کی شان تھی، اور ان کی جیبیں بھری رہتی تھی۔ ساتھ یہ بھی اعلان ہے کہ مولانا سعید خان کی جیب کیسے بھری ہوئی ہے؟ بھائی پیسے ایک دفعہ نکال دیے تو وہ نکل گئے نا، اب دوسری تو ہاتھ ڈالیں گے پھر نکلتے تھے۔ جتنی بار وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے حضرت سعید خان رحمہ اللہ، وہ پیسے نکل آتے اور جو ہوتے دیتے، جو ہوتے دیتے، اور ادھر کھانا ادھر فروٹ، پیٹیوں کی پیٹیاں، پیٹیوں کی پیٹیاں، یعنی 1 2 4 نہیں 20 ہوں۔ اللہ کی شان۔ سلام جو پھر ہم نے تو ہم تو 60 70 بندے تھے، ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے تھے، اور پھر ہر ملک کے جو ذمہ داران تھے بھائی پارٹی کے ساتھ وہ تھے، وہ امیر تھے سارے، تقریباً 55 ملک ہیں افریقی لوگوں کے، تو ہر ملک کے امیر صاحب بھی ساتھ تھے، تو ایک اچھا لمبا گروہ تھا، لمبا قافلہ تھا۔ بہرحال تو اللہ کی شان بتا رہا ہوں کہ اللہ کی شان بڑی بلند ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں اپنے بزرگوں سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ اللہ والوں کے ساتھ اتنا ہے، ہمہ وقت ہے، عرش سے معاملہ ہے۔ اجسام تو یہاں ہیں، قلوب وہاں ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ تو کھلا، جن لوگوں نے زیارت کی ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی نے، ان کو علم ہوگا، وہ ہر وقت، اب وہ مدینہ منورہ سے آئے، اب مجھے ملنے کے لیے آگے، ہمارا دارالعلوم آگے ہے، شاید آپ جائیں، وہ بھی ساتھیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ایک پریشانی کا سامنا ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ حضرت وہاں پہنچ گئے مجھے ملنے کے لیے، اور ساتھ 2 4 ساتھی کراچی کے وہ بھی تھے، اب وہ ساتھی حیران، بھائی فیض آزاد ہے، مدینہ منورہ سے مولانا سعید خان تھا ملنے آ گئے، عام طور ذہن تو نہیں جاتا۔ تو میں وہاں موجود نہیں تھا، کسی نے ان کو بتایا کہ اس کی دوسری جگہ یہ بھی ہے، بس چلو جی وہاں چلیں گے، یہاں پہنچ گئے۔ اتفاق سے میں یہاں بھی نہیں تھا، میں گلستان جوہر گیا ہوا تھا۔ ساتھیوں نے کہا جی وہ یہاں تو نہیں ہے، وہ مولانا سجاد خان رحمہ اللہ کے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت کہا چلو وہاں چلو، وہ وہاں چل گئے، وہاں سے ہم لوٹ آئے تھے ادھر واپس گھر کو، تو 3 جگہ ہمارے پیچھے ملنے گئے۔ دوسرے دن ہم اور ہمارے ناظرین تعلیمات مکی مسجد ہم پہنچ گئے، حضرت سے معذرت کرنے لگے، حضرت ہمیں پتہ ہوتا ہم خود یہاں مکی مسجد آ جاتے، ہمیں علم نہ تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اپنے اپنے معاملات میں آدمی عام طور تو جہاں آنا جانا ہوتا ہی ہے، پتہ ہو تو پھر آدمی اہتمام کرتا ہے۔ تو فرمایا نہیں یہ کوئی اس کی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اپنی محبت میں آئے تھے۔ کیسے اللہ والے؟ ہمیں بڑی شرمندگی تھی، اتنے بڑی ہستی مدینہ منورہ سے مولانا اجاز صاحب کی وہ آئی ہو، ہم نہ ملے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال تو حضرت کی بات ذہن میں آ گئی کہ ان کے نظریے میں دعوت کا کام 1 دن کا ہے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے نقشہ کھینچا تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت کو تو کوئی دنیا میں دین پہنچانا مشکل ہی نہیں ہے، حضرت کا نظریہ یہ تھا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، 1 ہی دن میں ہم پہنچا دیں گے دعوت کو۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو چنا ہے جن کی وجہ سے دعوت کا کام، دین کا کام اللہ پاک چلاتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی بات کو پورا کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتا ہے، اللہ ان کے ساتھ بہت مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ ہاں جی، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضرت اتنے کام کرتے تھے، آدمی جوان بھی نہیں کر سکتا، جوان بھی، ابھی یہاں ابھی وہاں ابھی وہاں ابھی کہاں، اللہ، یہ ہمارے ساتھی بھاگ بھاگ کے تھک جاتے تھے مولانا سعید خان کے ساتھ، سعید خان نہیں تھکتے تھے، سبحان۔ وہی ان کا نظریہ تھا کہ 1 دن کا کام ہے، پوری دنوں میں ہم دین پہنچا دیں گے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں سے، پل بھر میں یہاں بیٹھے ہیں، دوسرے پل میں کہیں ہیں، تیسرے پل میں کہیں ہیں، اللہ، وہ تو اتنے ضعیف ہیں، ضعف معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، جوان معلوم ہوتے تھے۔ یہ ایمان کی، دین کی، جو اللہ کی محبت کی، تعلق کی شان ہے، وہ بالکل الگ ہے، الگ ہے۔ تو یہاں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ شرط ہے، پھر ثابت قدم رہیں۔ حضرت کے ساتھ بڑے امتحانات آئے، مولانا سعید خان صاحب، کئی دفعہ ان کو نکالا گیا، پھر بلایا گیا، پھر نکالا گیا، حضرت جمے رہے، حضرت کا دعوت کا کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے ان کی منشا پوری کی، ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں وفات پائیں، جو ان کے اوپر پابندیاں تھیں،
اللہ کی شان، وہ مدینہ ہی میں وفات ہوئی، جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اللہ نے ان کو آنا جانا بھی کر دیا، اللہ نے ان کو وہاں پہنچا بھی دیا۔ یہ بڑی شان ہے اللہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں فرشتے برابر آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ عجیب آیت ہے، یعنی فرشتے کوئی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لائنیں اللہ والوں کے پاس قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ مثلا ہم ذکر میں بیٹھے ہیں تو حدیث کی روح سے فرشتوں کی جو جماعت ہے وہ زمین سے آسمان تک بھر دیا اس نے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جہاں ذکر کے لیے بیٹھیں گے وہاں ملائکہ کو اللہ بھیجتا ہے، ملائکہ آپس میں آوازیں دیتے ہیں، ہلمو ہلمو ہلمو، آؤ فلاں جگہ ذکر کی مجلس ہے، شرکت کرو شرکت کرو۔ تو وہ سارے فرشتے یہاں تک کہ وہ زمین سے آسمان تک ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ذکر کی مجلس میں اتنی ملائکہ آتے ہیں کہ جگہ ہی خالی نہیں ہے۔ ہمیں جو خالی نظر آ رہا ہے، فرشتے موجود ہیں، یہ خالی نہیں ہے۔ اب پھر اللہ اکبر، وہ ذکر والوں کی رپورٹ پہنچاتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ کے بندے وہاں ذکر کرنے بیٹھے ہوئے تھے، جامع دارالعلوم للبنین والبنات اور جامع مسجد دولہ قطر میں، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں وہ کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں آپ کو نہیں دیکھا ہے، پیارے نبی سے، قرآن پاک سے ان کو جو علم ہوا آپ کے ساتھ ایمان لائے، اب آپ کا ذکر ہی کرتے ہیں وہ۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر مجھے دیکھ لیتے میرے بندے ایمان والے پھر کیا شان ہوتی ہے ان کی؟ ملائکہ کہتے ہیں پھر تو بہت ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا اور کیا بات ہے؟ کہتے ہیں دو دعائیں ان سے ہم نے سنی ہیں، وہ دو دعائیں کرتے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا دعائیں کرتے تھے؟ کہتے ہیں ایک دعا یہ کرتے تھے، اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ دوزخ سے بہت ڈرتے تھے، یا اللہ تیرے وہ بندے جو تھے ذکر والے دوزخ کے عذاب سے بہت ڈرتے تھے۔ پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے اللہ پاک سے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا نہیں ہے، لیکن تیرے کلام پاک سے، رسول پاک کی زبان مبارک سے ان کو دوزخ کے بارے علم ہوا۔ جب سے دوزخ کے بارے علم ہوا وہ تیرے بندے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر وقت میں یہی دعا ہے، اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، اللہ آپ کو ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے، بچائے، آمین ثم آمین۔ پھر دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا جنت کی ہے، جنت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں، یہ سوال جواب حدیث میں بڑے وعدے موجود ہیں، حضرت نے بھی لکھے ہیں، مذکر صاحب نے۔ تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جنت کی دعا بڑی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ جو مجھے جنت مانگنے والے بندے ہیں میرے ایمان والے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ دیکھا نہیں ہے، تیری قرآن پاک سے ان کو پتہ چلا کہ آپ نے جنت بنائی ہے، بڑی عالیشان ہے، بڑی حوریں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، بڑے میوے ہیں، بڑے پھل ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو، سارے میری نعمتوں کو، پھر کیا حال ہوتا؟ اور یا اللہ پھر تو بس کوئی مطالبہ ہی نہیں ہوتا ان کا جنت کے سوا، جنت ہی جنت کا طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان سے ایک وعدہ اور اعلان کرتے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، اللہ ہم سب کو بخش دے، آمین کہو۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ایک بندہ، اس کو ذکر میں نہیں بیٹھنا تھا، ایک بندے سے ملاقات کرنی تھی، وہ وہاں گیا گھر پہ، انہوں نے بولا جی وہ تو مسجد میں ہیں، یا فلاں جگہ خانقاہ میں ہیں، یا فلاں جگہ ذکر کی مجلس ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے چلو یار آئے ہوئے ہیں، چلے چلتے ہیں، ملاقات ہو ہی جائے گی۔ تو وہ وہاں آئے، انہوں نے دیکھا وہ تو ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کو مجبوراً بیٹھنا پڑا، ان کی بات ملاقات بھی نہیں ہو سکتی تھی، مجلس میں تھے، تو ان کو مجبوراً بیٹھنا پڑا ہے۔ یہ اپنی ضرورت کے لیے آئے تھے اور مجبوری میں بیٹھے تھے، یا اللہ ان کے بارے کیا فیصلہ ہے؟ عجیب حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے خود بولی ہے۔ تو فرمایا ہم جلسا لا یشکا بہم جلیسہم، یہ ایسے ہم نشیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے معروم نہیں جاتے، چاہے اپنے مطلب کو آئے تھے چاہے کیسے آئے تھے، میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے۔ اس سے حضرت ہمارے فرماتے تھے اس عموم سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ذکر کی مجلس میں ریاکار بھی بخشا جائے گا۔ بھئی وہ تو اپنے کام سے آئے تھے، ان کو تو کام ہی نہیں ذکر تھے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بیٹھ گیا اس کا بیڑا پار ہے، کوئی بھی شریک ہو گیا
اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ ہاں کوئی بھی آئے گا رنگا جائے گا، محروم نہیں جائے گا۔ ایسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں در سلسلہ محرومی نیست، ہمارے سلسلے کے اندر محرومی نہیں ہے۔ جو بھی آ گیا وہ جنت چلا گیا، دوزخ سے محفوظ ہو گیا۔ جو آ گیا اور رنگا گیا وہ بخشا گیا، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ اس بنا پر ذکر کی مجالس کی عظمت، اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہر گھر والے کو چاہیے اپنے گھر میں مجلس ذکر قائم کرے، ایک وقت رکھے گھر والے جمع ہو جائیں، تھوڑی دیر اللہ کا نام لے لیں، تو وہ گھر میں برکت، رزق، فراخی، کشادگی ہمیشہ رہتی ہے۔ ہم گھروں کو ویران کر چکے، گھر میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ مطلب ذکر کی مجالس ہیں، نہ ویسی ہے۔ تو اب یہ بھی بڑی کمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے گھروں کو آباد رکھنا، نوافل کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اور مساجد کو آباد کرنا فرائض کے ساتھ۔ فرائض مساجد میں، نوافل گھروں میں رکھنا، تاکہ تمہارے گھر بھی آباد رہیں اللہ کی یاد سے، اور مساجد بھی آباد رہیں اللہ کی نماز سے، عبادت سے، ذکر سے، دعوت سے، سارے دن کے کاموں سے۔ مساجد بھی آباد رکھو اور گھروں کو بھی آباد رکھو۔ خیر، تو وہ بات آئی کہ ذکر کرنے والوں کے لیے اتنا اعلان کہ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا نازل ہوتے ہیں، کوئی آگے بات تو بتاؤ، نازل ہو کے کیا لاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے دو باتیں بتائیں بڑی زبردست۔ وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، تم آگے کا ڈر نہ کرو۔ طبعاً آدمی کو کہیں جانا ہوتا ہے نا، سفر ہو، کچھ بھی ہو، ایک خوف طاری رہتا ہے، یار کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، عالم برزخ کے حالات کی ہم خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ تخافوا، آگ کے لیے خوف نہیں کرو۔ فلسرات کی خوشخبری دے رہے ہیں، خوف نہیں کرو۔ میزان ترازو کیا مطلب خوشخبری دے رہے ہیں، نہیں گھبراؤ۔ اچھا پیچھے بچے ہیں، کاروبار ہے، دکان ہے، زمین ہے، فیکٹری ہے، جو بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں ولا تحزنوا، پیچھے کے بچوں کے کاروبار کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کیا عجیب آیت ہے۔ خوف آگے کے لیے ہوتا ہے، حزن پیچھے کا ہوتا ہے۔ کوئی نقصان ہو جائے تو غم رہے گا، جب یاد آئے گا، خیال آئے گا، بات ہوگی، ذکر ہوگا، غم آئے گا، یار بڑا خسارہ ہو گیا۔ فرشتے دونوں باتوں کا ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ کیا اللہ کا پیار دیکھو بھائی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا خوف نہ کرو، پیچھے کا غم نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا تیسری بات بھی سن لو، وہ ابشروا بالجنہ، اللہ اکبر، ان کو خوشخبری سناؤ، بشارت دو جنت کی۔ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت کا وعدہ کیا اللہ نے، اللہ جنت دیں گے، وہ تیار ہے، تمہارے پہنچنے کا انتظار ہے۔ جنت تو اپنی جگہ خوبصورت سجی ہوئی ہے، جیسے دلہن سجی ہوتی ہے، جنت ہر وقت سجی ہوئی ہے، تیار شدہ ہے۔ ایک دلہن ہے جیسے خوشی کے نام سے ذکر کرتے ہیں دلہن کا، دلہا کا، یہ دلہا دلہن کا ذکر ایک خوشی کا ہوتا ہے، تو اس خوشی کو جنت سے تعبیر کیا کہ فرمایا کہ جنت کی خوشخبری دو۔ وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہاں کیا ملے گا؟ بندہ بھی بڑا ہوشیار ہے، اس کو کچھ دو نا، یہ کہتا ہے اس کو لکھ کر دے دو، اور کیا ہوگا وہ بھی لکھ کر دے دو، اور کیا ہوگا وہ بھی لکھ کر دے دو۔ بندہ بڑا ہوشیار ہے، اللہ کو بندے کا پتہ ہے، اللہ خود ہی اعلان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا انہوں نے کہا ہمیں کیا ملے گا وہاں؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ارے کیا پوچھتے ہو نعمتوں کا، کیا پوچھتے ہو دعوت کا، جو جی چاہے گا وہ ملے گا تمہیں۔ واہ، جو جی چاہے گا، ایسی پیاری آیت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو جی چاہے گا وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ دیں گے ہم۔ یعنی یہ تھی دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات پوری ہوئی ہو۔
کچھ پوری، کچھ آدھی، کچھ مشکل، کچھ خوشی، ایسے ملا جلا نظام ہے دنیا کا۔ تو جنت کا نظام 100% خوشی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے ہوگا جو چاہے گا جی، جو مانگو گے۔ آگے فرمایا کوئی اس کا معاوضہ بھی ہوگا۔ ہوٹل میں کھانا کھاؤ نا، کہیں بڑی دعوت ہو تو بل کا بھی انتظار ہوتا ہے پھر کہ بل کیا آئے گا۔ تو جنت تو اتنی بڑی ہے، نعمتیں اتنی بڑی ہیں، کوئی بل بھی ہوگا؟ فرمایا نہ، بل نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں جہاں اچھے کھانے کھاتے ہو وہاں بل بھی بھرنا ہوتا ہے۔ وہ کوئی دوست تھے، کہیں کھانے کھانے بیٹھ گئے، ملتان کی بات ہے، سادہ لوگ ہوتے ہیں نا دیہاتی ہمارے، وہ سمجھے کہ چھوٹے شہر میں کھانا کھاتے تھے 3 روپے کا پہلے، تو ملتان میں انہوں نے سمجھا یہاں بھی 3 روپے کا ہوگا، تو 3 ساتھی تھے، کھانا کھانے کے بعد 10 روپے دے دیا ہوٹل والے کو۔ ہوٹل والوں نے کہا یہ 10 روپے تھوڑی ہے، کہہ رہے ہم اپنے شہر میں کھاتے ہیں، چھوٹا شہر ہے ہمارا، وہاں تو 3 روپے کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ ملتان بڑا شہر ہے تو 1 روپیہ اوپر دے دو، ٹپ دے دو، جو بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹپ کی بات نہیں ہے، ایک بندے کا بل 75 روپے ہے۔ تم اپنے جو کمبل پہنے ہوئے ہیں نا، تم نے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوٹل والوں نے کمبل اتار لیے۔ اب ساتھی بڑے پریشان، یار یہ کیا غلطی ہو گئی، اپنے شہر میں تو کھاتے تھے 3 روپے کا، تو یہاں تو 75 روپے کا بل آیا ہے۔ تو پھر گھر گئے، انہوں نے کہا جاؤ بیچو مال جو بھی ہے، ہمارا بل دو گے تو اپنے کمبل لے جانا۔ بیچ کے آئے بیچارے اور بل دے دیا فوراً۔ اب آپس میں بس میں بیٹھ گئے، اپنے گاؤں جا رہے ہیں، آپس میں کہتے ہیں یار جو ہم نے کھانا کھایا نا اس میں چس تو چس تھی، یعنی مزہ تو مزہ تھا، پر جو بل دیا نا ہوٹل والوں نے، وہ بل تو بل تھا، پھر بل کا کیا بولنا۔ ہماری سوچ سے بالا تر، ہمارے جانور بک گئے ایک کھانے ہوٹل کے پیچھے، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر تھوڑا سا مزہ اٹھا کے ایک بل پریشانی کا آتا ہے، پسینہ آ رہا ہوتا ہے جو بل بھرتا ہے، جو تو بل نہیں بھرتے وہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بل بھرتے ہیں نا بڑا بڑا بل ہوتا ہے۔ تو میں تو پرانی بات بتا رہا ہوں، آج تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو خیر، اب وہ اللہ کے ہاں بل کا مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا سب میرے مہمان ہیں۔ فرمایا آگے نزلا من غفور رحیم، اللہ کی مہمانی ہے، سب جنت والوں کو مہمانی دے رہے ہم، اور ہے بھی غفور رحیم کی طرف سے، جو گناہوں کو بخشتا ہے، انعام بھی ساتھ دے دیتا ہے مجرموں کو۔ اللہ کی شان کیا ہے کہ مجرموں کو معاف کرتا ہے، وہ گناہ گار کو گناہ بخش دیتا ہے، پھر انعام دے دیتا ہے گناہ گاروں کو۔ وہ پھر اللہ کہتے ہیں ملائکہ سے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھو، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ نے کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھواتا ہے، قرآن شریف میں ہے یبدل اللہ، اللہ تبدیل کرتا ہے۔ ہیں گناہ، اللہ کہتے ہیں چلو ہٹاؤ، اب کیا کرے یا اللہ، لکھو نیکیاں، لکھو ان کی نیکیاں لکھو۔ میں حدیث سن رہا تھا، اگر ایک مجلس ذکر میں ہم شریک ہوں، اللہ ملائکہ سے کہتے ہیں لکھو، یہ میرے بندوں کے نام اعمال میں لکھو۔ فرشتے سے پوچھتے ہیں کیا لکھیں یا اللہ؟ لکھو یہ 10 مجالس ذکر میں شریک ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے انعام بناتا ہے اللہ پاک۔ اب فرشتے سے پوچھتے ہیں کیا لکھیں کیا لکھیں، یہ لوگ تیرے نام سے جمع تو ہو گئے، اب ہم کو کیا لکھنا ہے ان کے نام اعمال میں؟ اللہ کہتا ہے تم ایک مجلس ذکر نہیں لکھو ان کی، تم ان کی لکھو 10 مجلس ذکر میں انہوں نے شرکت کی ہے، میں قیامت کے دن ایک مجلس ذکر کا ثواب نہیں دوں گا، میں 10 مجالس ذکر کا اجر ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ، کہتے اللہ کہتے کریم ہے۔ اب سبحان اللہ ہم پڑھیں نا، آدھا میزان بھر گیا، الحمدللہ پڑھیں پورا میزان بھر گیا۔ یعنی ذکر کے انوارات و برکات تو بے شمار ہیں، بے شمار بے شمار بے شمار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک کھجور کا دانہ دیا، روزہ افطار کرایا، ایک کھجور کا دانہ، حدیث میں آتا ہے اللہ اس دانے کو بڑھاتا رہتا ہے، جب قیامت دن وہ بندہ جائے گا تو کھجور کے دانے کی جگہ اوت پہاڑ، جو کہ 15 میل کا ہے، اوت پہاڑ کا فاصلہ، ایک بدو نے میری دعوت کی تو میں جگہ جگہ گاڑی سگنل پہ رکے نا مدینہ پاک میں، تو میں اس سے کہوں یا شیخ ایو حد الجبل ایو اسمہ، یہ کون سا پہاڑ ہے؟
کیا نام ہے؟ وہ مجھے بولے احد جبل ہے احد. اچھا میں نے دوسری دفعہ پوچھا، اس نے پھر بھی کہہ دیا جبل احد. اب میں نے تیسری دفعہ پوچھا. اب مجھے شوق یہ تھا میں پہاڑوں کا نام یاد کر لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں وہ پہاڑ ہے وہاں وہ پہاڑ ہے، تو میں اپنی معلومات میں دوستوں کو بتاؤں گا کہ یہ پہاڑ بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ پہاڑ بھی دیکھا ہے. ایک معلومات کا شوق ہوتا ہے نا. اس نے شیخ بدو نے مجھے کہا کہ تو اود پہاڑ کو سمجھتا کیا ہے، تو اود پہاڑ کو سمجھتا کیا ہے؟ اب میں تو سمجھ گیا کہ جلال میں آ گیا ہے میرا میزبان. تو میں نے کہا جی مجھے معلوم نہیں ہے اود پہاڑ کیا ہے کتنا ہے، میں اس لیے سوال کر رہا ہوں. اس نے کہا اود پہاڑ 15 کلومیٹر 15 کلومیٹر ہے. پھر میں چپ ہو گیا. میں نے کہا اب نہیں پوچھوں گا بھائی، تیرا گھر تو اس سے پہلے آ جائے گا، میں اب نہیں پوچھتا کون سا پہاڑ ہے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ اود پہاڑ اتنا بڑا طویل ہے، اللہ کی شان دیکھو. تو حدیث میں آتے ہیں اس کے لیے اود پہاڑ انعام آئے گا. بندہ کہہ اٹھے گا اللہ میں نے اود پہاڑ کے برابر کوئی نیکی نہیں کی ہے. اللہ کہے گا کھجور کا دانہ دیا تھا؟ کہتے ہاں کھجور کا دانہ دیا تھا. کھجور کے دانے سے روزہ افطار کرایا تھا؟ ہاں ہاں یہ تو کیا تھا. اور کھجور کا دانہ تو اتنا سا ہوتا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں اتنا بڑا تو نہیں ہوتا کھجور. تو اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو بڑھایا، ہم نے اس تیری نیکی کی پرورش کی، وہ بن گئے اود پہاڑ کے برابر. لہذا آج اجر و ثواب تجھے جنت کا اود پہاڑ کے برابر دیا جائے گا. سبحان اللہ. کہتے اللہ ہے بھائی، ذکر کے اللہ، سمجھ کے اللہ، دین کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. ذکر کرا